آپ کو ایڈ کرتے ہیں. جی احمد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے صاحب؟ السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. انتظار کر رہے ہیں ہم آپ کے نا وہ رپلائی کا. شاید آپ سمجھ گئے میں کون ہوں. معافی چاہوں گا اگر آپ سری نگر سے. جی اچھا میں مجھے بالکل میں معافی چاہوں گا. میں نے وہ جس ایپ کا ذکر کیا تھا وہ مجھے پتا چلا کہ وہ میں نے ڈاؤن لوڈ تو کیا لیکن اپیرنٹلی وہ پاکستان میں کام نہیں کر رہی ہے. تو میں آپ مجھے ایک دن دیجئے, میں آپ کو ایک الٹرنیٹیو ایپ پہ میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, بڑی زبردست ہے. میں جی چاہتا ہے کہ میں مفتی صاحب کو میں بھیجوں گا. ایک بات کہنا چاہوں گا. تو آئی ہیو لانچڈ مائی چینل ٹوڈے. اللہ تو اس میں تو میں آپ سے تو بات ہوئی ہے, تو آپ وہ نا دبے لفظوں میں میری بات سمجھیے. اوپر والے 3 اور نیچے چھوٹی بہن ہے میری, تو سب مل کے آپ کے لیڈرشپ میں وہ آگے چلائیں گے اور کچھ نہیں. اگر آپ نے لیڈر دیکھنا ہے تو اسکرین کو اگر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یہ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں نہیں میرے لیے تو یہ سمجھیے کہ سر کا تاج ہے, اور سر کے تاج کے جو ستارے ہیں وہ آگے پیچھے آپ لوگ ہو. اچھا ایک چیز احمد علی بھائی کو بتانا چاہتا ہوں, سوری بات کاٹ رہا ہوں. ہماری ٹیم کے اندر سری نگر سے ایک ساتھی ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ نیچے ہمیں کہہ بھی رہے ہیں, تو ہم آپ کا رابطہ کیسر بھائی اگر ان کا آپ سے رابطہ ہو گیا تو میں پھر آپ کو ساتھ ان کے لنک کروا دوں گا. ٹھیک ہے, آپ اجازت ہے جو آپ نے ایک فون نمبر دیا تھا وہ میں آگے عامر بھائی کو بھیج دوں. میں یہ فون دیتا ہوں. اچھا نہیں, یہاں نہ دیجیے گا, میں دے دوں گا. یہاں نہیں دینا. اگر وہ وہی نمبر ہے نا جو آپ نے مجھے بھیجا تھا تو وہ میں فارورڈ کر دوں گا انشاءاللہ. بس کیسر بھائی کے ساتھ آپ دے دیں, وہ آگے میں آپ کو لنک کروا دوں گا ایک بھائی کے ساتھ, ہماری ٹیم کے بھائی ہیں. تو اجازت دیجیے, آپ کا وقت قیمتی ہے, تو اللہ حافظ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اچھا مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں میرا پانی گرم ہو گیا پڑے یہاں پہ. آپ تو یو کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو گرم پانی کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوگا. تو میں جلدی سے بوتل میں فریج سے لے کے میں آتا ہوں. نہیں ہماری شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی 2 مہینے پہلے ہم سخت گرمی میں تھے انڈیا میں. ٹھیک ہے, جب تک کیسر بھائی آتے ہیں, نیکسٹ ہمارے پاس کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے ندیم بھائی. جی اپنا تعارف کروائیے گا بھائی. السلام علیکم, میں مسلم ہوں. تو میں بس یہاں پہ یہ تو اسٹریم بہت اچھی چلی تھی, بس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کہ مریدوں کا ایک پریشانی یہ بھی تھا, چونکہ ہمارے حق صاحب سے بات ہوئی تھی, ایک راستہ ہوتی نا امیدی کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ایک آزمائش جو ہوتی ہے, تو ان کے طرف سے بھی یہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی آزمائش پہ آزمائش ہو رہی ہے اور میرٹ ہمارا جو ہے وہ ختم ہوتے چلا جا رہا ہے. تو اس سے بھی جو لوگ ہیں وہ رابطہ توڑ دیتے ہیں اوپر والا سے, اور دل کے اندر میں بکس پلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ان کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ بد زبانی بھی کرنے لگتے ہیں, بد کلامی کرنے لگتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب مولدین میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ نہیں ہونے کا ثابت دلیل پیش کریں, تو پرابلمٹک سچویشنز یہ بنتی ہے کہ جو میٹا فزکس ہے وہ تو میٹا فزکس کو مانتے نہیں ہیں, تو سارا دلیل تو وہ آپ کا میٹیریل پہ رکھیں گے, تو ایک طرف تو میٹا فزکس کو مانیں گے نہیں, تو پھر دلیل تو دے نہیں سکتے کہ نہیں ہونے کا تو دلیل ہو ہی نہیں سکتا ہے, چونکہ میٹا فزکس کی وہاں بات آ جاتی ہے. یہ دوسرا کوشچن تھا. اور تیسرا ایک چیز جاننا تھا واسدی صاحب سے, یا کوئی بھی آپ بھی عامر حق صاحب سے, کہ کوئی بھی دے سکتا ہے. اگر مان لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحم کا معاملہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد پہ ہمارے عمل پہ, تو اس پہ کیا ہمارا جو لوگوں کا جو میرٹ ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو جائے گا؟ یہ 3 سوال تھے. بہت شکریہ ندیم بھائی. آئی ہیو ٹو موو یو بیک اسٹیج. کافی لوگ ویٹ کر رہے ہیں, آپ کا جواب آپ کے جانے کے بعد انشاءاللہ دے دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر ندیم بھائی آپ کے کامنٹ کا. جی جواب چاہیے. کیسر بھائی آ گئے ہیں. کیسر بھائی آپ نے سوالات سنے, یا میں بات کروں, یا مفتی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں؟ مفتی, اچھا آپ کا مائک میوٹ ہے کیسر بھائی. سوری, میں بالکل اینڈ میں ان کی بات ختم ہو رہی تو آیا, مجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا. ٹھیک ہے, نو پرابلم. مفتی صاحب آپ اویلیبل ہیں اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں؟ جی میں صرف یہ آخری جو ان کا سوال ہے, چونکہ انہوں نے میرا نام لیا ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ اس کے عدل سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے. عدل کے بعد اللہ تعالیٰ کا رحم شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس ڈومین میں بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس نے دوسرے بندوں کے حقوق کو وائلیٹ کیا ہے, یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہو گیا ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ بندہ جب تک کہ اس کے حقوق ادا نہ کر دیے جائیں, یا جب تک کہ اس کو سزا نہ مل جائے, اللہ تعالیٰ کی رحم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. رحم کا جو تعلق ہے خدا کے, وہ دراصل حقوق اللہ سے ہے, کہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو وائلیٹ کیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ حق تھا وہ وائلیٹ ہوا ہے, تو صاحب حق کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ چاہے وائلیٹ کرنے والے کو معاف کر دے اور چاہے معاف نہ کرے.
تو دونوں اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر اللہ اپنے رحم کے اختیار کو استعمال کرتا ہے تو اس کا جو عدل ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک، زبردست. اچھا 2 سوال انہوں نے اور کیے ہیں، اس پہ میں مختصراً بات کر رہتا ہوں. ایک تو یہ چیز ہے کہ جب کسی کے اوپر پریشانی آئے یا آزمائش آئے تو وہ الحاد کی طرف چلا جاتا ہے، یہ وجہ بنتی ہے، اللہ سے بغض ہو جاتا ہے، اسلام سے بغض، اپنے گھر والوں سے، ارد گرد ماحول سے. تو اس کی نا 2 ٹیکنیکس ہیں. اگر تو اس میں ایمان کا ذرہ باقی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اگر یہ چیز اس کو ناممکن لگ رہی ہے، ناممکن اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا نہیں ہے ان چیزوں کو کہ ان پر یہ گزری ہے، لہذا میں اس کو امیجن نہیں کر یا ریلیٹ نہیں کر پا رہا. یا کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہاں کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتنے جا لڑیاں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے سٹرونگ نروز کے بندے تھے، میرا ان کے ساتھ مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے، تو لہذا میں بھٹک جاتا ہوں. تو ایسی صورت میں ایک ٹیکنیک اللہ کے رسول نے، ایک صحیح حدیث ہے، غالباً مستدرک حاکم کے اندر ہے یا اور بھی جگہوں پر ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تنظروا الی من فوقکم انظروا الی من اسفل منکم. اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے برے حال، خستہ حال، زبوں حالی کا شکار اور شکست خوردہ لوگوں کو دیکھو. ذالک اجدر اللہ تکفروا نعمت اللہ علیکم. یہ چیز تمہیں اللہ کی نعمت کی ناشکری کی بجائے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے گی. مثال کے طور پر ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، وہ دیکھے کہ ایسے بندے دنیا کے اندر موجود ہیں جن کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہوئے ہیں اور وہ اس سے زیادہ سروائیو کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اسٹرانگ نروز کے بندے ہیں. اگر اس کا ایک کڈنی فیل ہو گیا، وہ دیکھے کئی لوگ دونوں کڈنی سے ڈائلسس پہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں. اگر اس کا کوئی دنیا کے اندر کوئی مسئلہ اس پہ چل رہا ہے، میں اکثر، میری اپنی عادت کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اکثر میں جو ہاسپٹلس کے مہینے کے اندر 2 مہینے بعد ہاسپٹلس کے جو آئی سی یوز ہوتے ہیں یا آپریشن تھیٹرز ہوتے ہیں یا ایمرجنسی وارڈز ہوتے ہیں، میں ان کا چکر لگاتا ہوں، یقین کریں. اور میں دیکھتا ہوں کہ جوان لوگ، میرے سے جوان لوگ وینٹیلیٹر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے اندر ڈلے ہیں. یہ چیز مجھے مجبور کرتی ہے کہ یار میں کم از کم جس حالت میں ہوں اس کا تو شکر ادا کروں. میرے سے خستہ حال لوگ ہیں، میرے سے پریشان حال لوگ ہیں. تو یہ جو ہے نا خالص جب آپ مادیت پر اور اسباب پر توجہ کر لیتے ہیں اور جو خالق ہے اس سے آپ تعلق کمزور کر لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت آپ کے سامنے آتی ہے. تو یہ اس کی ایک ہی ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنے حالات و واقعات ارد گرد. دوسری بات آپ نے کی میٹا فزکس اور فزکس کے حوالے سے، یہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ بچنے کے لیے، ویسے کیسر بھائی اس جواب سوال کو سنتے تو وہ زیادہ بہتر تھا وہ دیتے، تو بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے ایک ٹرم کوائن کر لی جس کو تھیوریٹیکل فزکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تخیلاتی طبیعیات. یہ بیسیکلی دوسرے معنوں کے اندر ما بعد طبیعیات ہی ہے، ایسی چیزوں، ایسے کلیوں کے اوپر اپنے مفروضے کھڑے کرنا جو آپ اپنے مفروضوں میں ہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں. یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن کو بہت بڑے دیر تک روکا گیا کہ اس کو نوبل پرائز نہیں ملنا چاہیے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. آپ دا جینیس سیریز دیکھیں نیشنل جیوگرافک چینل کی، ٹھیک ہے نا، فیوریٹ ون، اس میں دا جینیس سیریز ہے، اس میں آئنسٹائن کے ساتھ جو لوگ نفرت کرتے تھے فزسسٹ، وہ دکھایا ہوا ہے کہ وہ اس کو تانا مارتے تھے یہ تھیوریٹیکل فزسسٹ ہے. یہ فزکس کی تو بات، یہ فزکس کی کیٹیگری کے اندر آتا ہی نہیں ہے، تو تھیوری بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ملحدین سے پتہ چلتا ہے کہ جو ما بعد طبیعیات کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، جن کو نیکڈ آئی کیا آپ کی کسی قسم کی آئی بھی آبزرو نہیں کر سکتی. کوارکس کے بارے میں تصور پیش کیا جاتا ہے، سب کوارکس پارٹیکلز کے بارے میں تصور پیش کیا جاتا ہے جو اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. تو ایز سچ ایسی تھنگ یہ کہیں کہ میٹا فزکس ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ اپنی ان کی بات ہے. تھیوریٹیکل فزکس کے اندر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ عامر بھائی، تمام سوالوں کے جواب ہو گئے. شیخ ریحان صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے. جی، میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.